السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد بن خالد۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں ایک مرتبہ پھر ڈیرہ اسماعیل خان صدر سرکل کے ایس ڈی پی او ہیں حافظ محمد عدنان صاحب۔ ویسے تو آپ ان کو زیادہ تر فیلڈ میں ہی دیکھتے ہیں، میڈیا کی اسکرین پہ کم ہی نظر آتے ہیں کیونکہ مصروفیات سر کی بہت ہوتی ہیں۔ تو آج ہم نے بڑی مشکلوں سے سر سے ایک مرتبہ پھر اپنے ساتھ ایک پروگرام کے لیے ٹائم لیا، اور کافی میں مشکور ہوں سر کا کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کے اور ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں۔ ہمارے ناظرین، آج کا جو پروگرام ہے یہ چند روز قبل جو واقعے ہوئے ہیں دو تین، جس میں پولیس کو کامیابی بھی حاصل ہوئی ہے، اور آج بھی ایک واقعہ ہوا ہے اس میں بھی پولیس جو ہے اپنی کارروائی کر رہی ہے، اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ایک کیس ہے، ٹرپل مرڈر کیس ہے، اور ایک جو ہے 74 لیکس کی چوری ہوئی تھی، اس میں پولیس نے کامیابی حاصل کی ہے۔ السلام علیکم عدنان بھائی۔ وعلیکم السلام۔ سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو غالباً پرسوں آپ لوگوں نے ایک کامیاب کارروائی کی ہے جس میں آپ لوگوں نے ایک ٹرپل مرڈر کیس کے ملزم کو گرفتار کیا ہے، اور ساتھ ہی جو 74 لیکس کی چوری کا کیس ہوا تھا اس میں بھی آپ لوگوں کو کامیابی ملی ہے، اور غالباً 50 لاکھ تقریباً کیش بھی ریکور کیا اور مجرم بھی جی گرفتار بالکل۔ کیا ہے۔ تو اس حوالے سے سر تھوڑا سا کیس کی ہمیں ڈیٹیل بتائیے گا کہ کس طرح ان کو گرفتار کیا گیا اور کس طرح یہ کارروائی عمل میں لائی گئی۔ تھینک یو ویری مچ خالد، بہت شکریہ۔ یار اس طرح ہے کہ ایک واقعہ ہوا تھا، بڑا افسوسناک واقعہ تھا، جس میں محسود ٹرائب کے 3 مشران قتل ہوئے تھے۔ یہ جو ہمارا تھانہ صدر ہے اس کے ایریا میں یہ واقعہ رونما ہوا تھا۔ تو اس میں جو ہے 2 موٹر سائیکل سوار نامعلوم ٹارگٹ کلر ان کو کہہ لیں، انہوں نے فائرنگ کی تھی گاڑی کے اوپر۔ تو اس گاڑی میں 4 لوگ موجود تھے۔ ایک بندہ جو تھا وہ خوش قسمتی سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا تھا، اور جو 3 لوگ تھے وہ اس میں قتل ہو گئے تھے۔ تو یہ ہمارے لیے کسی چیلنج سے کم نہیں تھا، تو ہم نے کوشش کی، ہم نے محنت کی، اور جس طرح ایک پروفیشنل پولیس جب کسی کیس کے اوپر کام کرتی ہے، کوشش کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عنایت کرتے ہیں۔ تو یہ جو کیس تھا، جیسے ہی یہ بیسیکلی 16/11/2022 کو یہ واقعہ ہوا تھا، تو میں موقع پہ گیا، تو ہم نے سارا چیک کیا۔ اس میں جو ان کی پریویس اگر کوئی انمیٹی وہ بھی ہم نے دیکھی، چونکہ یہ لوگ اپنے علاقے کے ملکان میں سے تھے، مشران میں سے تھے، بڑے نوبل لوگ تھے۔ تو ہم نے ہر زاویہ سے اس کو دیکھا، چیک کیا کہ اصل کیا وجوہات ہیں کہ ایک گاڑی میں 3 لوگوں کو شہید کیا گیا۔ تو ہم نے وہاں سے سٹارٹ لیا، اور جو ہے وہاں پہ جتنے بھی سی سی ٹی وی کیمراز تھے ان کو ہم نے چیک کیا، اور اسی طرح جو ہے لوکل ہنٹس جو ہمارے اپنے انفارمیشن نیٹ ورک ہے اس کو بھی ہم نے ایکٹیو رکھا۔ تو زیادہ تر چیزیں جو تھیں وہ ہم نے سی سی ٹی وی کیمراز کے تھرو نکال لی، اور پھر اس کے بعد جو ہے ٹیکنیکلی ہم نے ان کو دیکھا۔ ٹیکنیکلی جب ہم نے اس کو دیکھا تو ہمیں کنفرم ہوا کہ یہ جو ہے وہی لوگ ہیں جن کے اوپر ہمیں ڈاؤٹ تھا۔ تو پھر جو ہے میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ دریا خان میں ریڈ کیا، اور جو ہے اس میں دونوں ملزمان کو میں نے اریسٹ کر لیا ود ویپن آف آفینس۔ اس میں جو پسٹل یوز ہوا تھا، اسی پسٹل سمیت میں نے دونوں وہ جو ملزمان تھے جو سی سی ٹی وی کیمراز میں نظر آ رہے تھے اور موقع کے اوپر بھی موجود تھے، کیونکہ جس جگہ سے یہ لوگ روانہ ہوئے تھے ہم نے اسی جگہ سے فالو کیا تھا کہ ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے کون سے لوگ ہیں۔ تو اس میں جو ہے ہم نے ہر ایک کیمرے کو بڑے باریک بینی کے ساتھ دیکھا، ہم نے چیک کیا، تو اس میں وہی لوگ تھے۔ اس کے بعد جو ہے ہم نے ان کو دریا خان میں جو جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں کنسرن، ان کی کورٹ میں ہم نے ان کو پیش کیا، اور جو ہے اس کے بعد ان کی ہم نے ٹرانزٹ کسٹڈی لی، اور ڈی خان ہم نے ان کو شفٹ کیا۔ تو جب ہم نے شفٹ کیا تو فردر پھر ہم نے ان کو جو ہماری اپنی ڈسٹرکٹ کی کورٹ ہے جوڈیشل مجسٹریٹ، ان کے سامنے پیش کیا اور ان کا ریمانڈ لیا۔ تو ڈیورنگ انٹروگیشن جو ہے ہم نے
ان سے ان کی انٹروگیشن کی تو انہوں نے بتایا کہ یہ واقعہ ہم نے ہی کیا ہے، انہوں نے کنفیس کیا، اور ان کا جو پسٹل تھا وہ بھی ہم نے ایف ایس ایل کو بھجوا دیے، 2 پسٹل ہم نے ریکورڈ کیے تھے۔ تو کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ ایف ایس ایل سے بھی کلیئر ہو جائیں گی، تو مجھے پورا یقین ہے جس طرح ہم نے تفتیش کی، جس طرح ہم نے ان کو ٹریس آؤٹ کیا اور جو ہے ہم نے ان کو اریسٹ کیا، ان کی انٹروگیشن کی، تو یہی ایکچوئل ایکیوز تھے۔ اچھا سر، تو یہ اب بتائیے یہ جو واقعہ پیش آیا تھا یہ ذاتی دشمنی کی بنا پر پیش آیا یا کوئی دہشت گردانہ واقعہ تھا؟ جی بالکل، اس کو نا ہم نے ہر زاویہ سے دیکھا، ہم نے چیک کیا کہ اصل حالات کیا ہیں۔ تو اس میں جو ڈیورنگ انویسٹیگیشن جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ ان کی پرسنل انمیٹی تھی ٹھیک ہے، اپنے گاؤں میں۔ بیسیکلی یہ لوگ وزیرستان کے رہنے والے تھے، بالکل اور اس میں جو 2 ہم نے ملزمان اریسٹ کیے تھے، عبداللہ اور شیرزاد، تو یہ بھی بیسیکلی اسی گاؤں کے رہنے والے تھے، اسی علاقے کے رہنے والے تھے۔ تو کوئی 1-2 سال پہلے یہ جو عبداللہ تھا اس میں ایکیوزڈ، اس کا بھائی قتل ہوا تھا، تو اس چیز کا بھی ان کو کچھ وہ ڈاؤٹ تھا کہ یہ جو ہے انہوں نے کروایا ہوگا، لیکن وہ پراپر کوئی ایف آئی آر وغیرہ نہیں تھی ان کے خلاف، بلکہ ان کو یہ ڈاؤٹ تھا جو چیزیں ڈیورنگ انویسٹیگیشن میرے سامنے آئی ہیں۔ تو پھر جو ہے ہم نے ہر اینگل سے اس کو دیکھا کہ یہ دہشت گردی نہ ہو یا کوئی اور واقعہ نہ ہو، لیکن اس میں یہ چیز سامنے ایک ان کی اپنی پرسنل انمیٹی تھی، جس کی وجہ سے جو ہے انہوں نے وہاں پہ فائرنگ کی اور 3 لوگوں کو بے گناہ شہید کیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، وہ جو دوسرا کیس ہے جس میں 50 لاکھ کے قریب جو ہے پیمنٹ ریکور بھی کی گئی ہے، 74 لاکھ کی جو چوری کی گئی تھی، اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا سر۔ جی بھائی بالکل، یہ 5 دسمبر کا واقعہ ہے۔ نہید اللہ نامی ایک بندہ ہے جس نے رپورٹ کی تھی، اور میں بذات خود جب اس نے رپورٹ کی 74 لاکھ ایک بڑی ہیوج اماؤنٹ تھی، بے شک، تو میں خود گیا، میں نے دیکھا جو چیزیں میں نے آبزرو کی، میں اسپاٹ پہ گیا ان کے گھر میں جو جہاں پہ اماؤنٹ پڑی ہوئی تھی، سارا کچھ وہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، سارا چیک کیا۔ تو اس میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ یہ جو چوری ہوئی ہے اس میں گھر کا کوئی بندہ انوالو ہے، کیونکہ ایگزیکٹ وہ جو چور تھے انہوں نے کوئی مطلب کسی چیز کو ڈسٹرب نہیں کیا جو گھر کے اندر سامان وغیرہ ہے، تو ڈائریکٹ وہ اسی کبڑ کے اندر گئے، جہاں پیمنٹ اسی روم کے اندر گئے، کبڑ کو کھولا، وہاں پہ اماؤنٹ پڑی ہوئی تھی، اس کو بیگ کے اندر ڈالا اور لے کر چلے گئے۔ تو یہ تو بڑی ایک عام سی بات تھی اور صاف ظاہر بات تھی کہ اس میں کوئی ایسا بندہ انوالو ہے جس کو اس اماؤنٹ کے بارے میں معلومات تھیں۔ تو اس میں اسی گھر کے ساتھ ان کا اپنا رشتہ دار تھا جو کہ وہاں کا رہنے والا تھا، یہ رشید آباد کالونی ہے CRBC چوک کے ساتھ۔ تو ہم نے دوسرے تیسرے دن اس کو اٹھا لیا، اور جو ہے اس کے بعد ہم نے اس کو انٹروگیٹ کیا، تو اس نے ڈیورنگ انویسٹیگیشن اور انٹروگیشن اس نے بتایا کہ بالکل یہ واقعہ جو ہے میں نے اور ایک علیان ایلیس علی، وہ بھی اس کا رشتہ دار ہے، اور جو ہے یہ قریشی موڑ کے ساتھ اس کا گھر ہے، وہاں کا رہنے والا۔ تو پھر جو ہے ہم نے دونوں کو اریسٹ کیا، ان کے اوپر دعوے داری بھی ہو گئی، ان کا ہم نے ریمانڈ بھی لیا ہوا ہے، 2 دن ریمانڈ کے اوپر ہیں وہ لوگ۔ تو ڈیورنگ انٹروگیشن انویسٹیگیشن ہم نے وہ جو ہے 74 لاکھ میں سے 50 لاکھ ہم نے ریکور کر لیے ہیں، اور باقی جو اماؤنٹ ہے وہ بھی ریکور ہو رہی ہے، کیونکہ وہ لوگ ابھی ہمارے پاس جو ہے ریمانڈ کے اوپر ہیں۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو 74 لاکھ کی ٹوٹل اماؤنٹ ہے وہ ہم اس کو ریکور کر لیں، اور جو اس میں کمپلیننٹ ہے اس کی مکمل حق رسی ہو جائے۔ اچھا سر، اس میں ابھی تک جو ملزمان ہیں انہوں نے کوئی ایسی انٹروگیشن میں کوئی ایسی چیز بتائی ہے جس سے لگ سکے کہ جی پوری 74 لاکھ ہی ریکور ہو سکتے ہیں؟ نہیں، اس میں یہ ہے کہ جو اماؤنٹ ہم نے ریکور کی ہے وہ ہم نے ایک ہی جگہ سے کی ہے، ایک جگہ پہ انہوں نے چھپا رکھی تھی، اور اس میں یہ تھا کہ ایک انہوں نے بائک لے لی تھی 0 میٹر 1 to 5، وہ بھی بائک ہم نے ریکور کر لی ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل وہ بائک بھی ریکور ہو گئی ہے، کچھ جو ہے انہوں نے کوئی شاپنگ وغیرہ کی ہے سامان وغیرہ، تو وہ بھی ہم ریکور کر رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ اس کو بھی ہم تفتیش کا حصہ بنا لیں، اور جو ہے اس کو ہم ثابت کریں کہ یہ جو انہوں نے شاپنگ کی ہے یا جو چیزیں لی ہیں یا انہوں نے خرچہ کیا ہے
اس کو بھی اس تفتیش کے اندر لے کر اس چیز کو ثابت کریں کہ یہ واقعی انہوں نے اسی موڑ میں سے خرچ کیے، اور جو ہے انشاءاللہ کوشش ہے کہ ہم اس کا پورا حساب کتاب کر کے ایک اچھی انویسٹیگیشن کر کے ان کو کورٹ میں پیش کریں۔ اچھا سر، ایک صبح بلکہ کل رات کو ایک واقعہ پیش آیا یار ٹول پلازا پہ، یہ بھی غالباً ڈکیتی کا ہی واقعہ ہے۔ اس حوالے سے سر ابھی میڈیا پر شک و شبہات چل رہے ہیں کہ یہ ڈکیتی کا واقعہ ہے یا کوئی دہشت گرد تھے یا کیا حساب کتاب ہے؟ سر اس واقعے کے حوالے سے بتائیے کہ پولیس کی جو تفتیش ہے وہ ابھی تک کہاں تک پہنچی ہے؟ خالد بھائی بیسیکلی جب یہ رات کو واقعہ ہوا تو میں خود گیا موقع کے اوپر، بڑا واقعہ تھا۔ مجھے پتہ چلا کہ وہاں پہ فائرنگ ہوئی ہے، جو ٹول پلازا کا سیکورٹی گارڈ ہے اس کا نام مراد علی سن آف شہباز خان، ریزیڈنٹ آف، وہ بلوچستان کا رہنے والا تھا۔ تو میں گیا وہاں پہ، وہاں پہ جو سی سی ٹی وی کیمراز ہیں ان کو میں نے دیکھا، چیک کیا۔ بیسیکلی یہ تھا کہ 2 دسمبر کو ایک واقعہ ہوا تھا، آپ کے علم میں ہوگا، کسٹم کے جو اہلکار ہیں ان کے اوپر فائرنگ ہوئی تھی۔ تو اس فائرنگ کے اندر جو ہے ایک کسٹم اہلکار جو ہے وہ زخمی ہوا تھا، اور یہ جو رات سیکورٹی گارڈ مارا گیا ہے، جو شہید ہوا ہے، اس نے بڑی بہادری کے ساتھ بھرپور فائرنگ کی تھی، چونکہ وہ جو کسٹم اہلکار تھے اسی ٹول پلازا کے اوپر ٹھہرے ہوئے تھے، تو جب فائر آیا تو اس نے بھی جوابی فائرنگ کی، تو وہ جو دہشت گرد تھے وہ بھاگنے میں مجبور ہوئے، وہ وہاں سے بھاگ گئے، اور جو کسٹم اہلکار تھا وہ معمولی زخمی ہو گیا تھا۔ تو یہ بیسیکلی اسی چیز کا ریونج ہے۔ یہ لوگ رات کو آئے، انہوں نے سب سے پہلے اسی جو سیکورٹی گارڈ ہے اس کو ہٹ کیا، اس کو شہید کیا، اور شہید کرنے کے بعد اس کا جو ریپیٹر تھا اور اس کا جو موبائل تھا، وہاں پہ جو اماؤنٹ تھی، جو ٹول پلازا کی اماؤنٹ تھی، وہ بھی اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ تو جو ہم نے سی سی ٹی وی کیمراز میں آبزرو کیا، جو ہم نے دیکھا، جو ہمارے پاس انفارمیشنز ہیں، جو ہمارے پاس ان کی مکمل جو کہ ہسٹری ہوتی ہے، مکمل ان کا ریکارڈ ہمارے پاس ہے، اس لحاظ سے تو یہ بالکل ڈکیتی نہیں ہے، یہ دہشت گردی ہے۔ انہوں نے بڑا بزدلانہ اقدام کیا ہے، وہ ایک غریب سیکورٹی گارڈ تھا، اس کو شہید کیا ہے، اور انہوں نے یہ اقدام کر کے پتہ نہیں یہ کیا شو کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، انشاءاللہ ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ یہ جو ریسنٹ رات کو جو انسیڈنٹ ہوا ہے یہ بڑا سیڈ انسیڈنٹ ہے، تو انشاءاللہ ہم یہ جو ملزمان ہیں سارے کے سارے تقریباً 6 لوگ ہیں جو سی سی ٹی وی کیمراز میں نظر آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہم ان کو ٹریس آؤٹ کریں گے، ان کو ہم گرفتار کریں گے، اور جو رقم ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم ریکور کریں گے۔ سر ان کا کوئی تعاقب کیا گیا ہے کہ یہ کس علاقے سے آئے ہوں گے اور واپس کس سمت میں گئے تھے وہ؟ بالکل، یہ بڑی آپ نے خوبصورت بات کی ہے۔ بیسیکلی سب سے پہلی جو چیز تھی جو میں نے وہاں پہ دیکھی اور میں نے جس کو چیک کیا، وہ یہی چیز تھی کہ ان کی جو آمد ہے اور جس راستے سے یہ لوگ آئے ہیں وہ کون سا راستہ ہے۔ تو ٹول پلازا آپ نے دیکھا ہے، اس کا جو بیک ایریا ہے یہاں پہ تقریباً ملیٹنٹ رہتے ہیں، ملنگ، ٹکواڑہ، شہزادہ گاؤں ہے، وہاں پہ ان کے ہائیڈ آؤٹس ہیں، اور جو ہے یہ لوگ تقریباً وہاں پہ رہتے ہیں۔ جو ریسنٹ جو ہوا تھا کسٹم اہلکاروں کے اوپر جو فائرنگ ہوئی تھی، اسی جگہ سے یہ لوگ آئے تھے، اور اسی راستے سے یہ لوگ واپس گئے تھے، بھاگ گئے تھے۔ اور جو رات جو انسیڈنٹ ہوا ہے یہ لوگ اسی راستے سے آئے اور دوبارہ اسی راستے سے واپس چلے گئے۔ تو وہاں پہ جو ہماری انفارمیشن ہے، باقی جو ایجنسیز کی جو رپورٹس وغیرہ ہیں، جو مطلب ہمیں لوکل ہنٹس ہیں ہمارے پاس، جو مینول انفارمیشن ہے، جو ٹیکنیکلی انفارمیشن ہے، تو ان کا یہ علاقہ ہے، اس علاقے میں یہ لوگ رہتے ہیں، ان کے ہائیڈ آؤٹس ہیں، تو کارروائی کر رہے ہیں، انشاءاللہ کریں گے، اور آپ لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ شکریہ سر۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے ایس ڈی پی او صدر سرکل حافظ محمد عدنان صاحب، جو 2-3 واقعے گزشتہ دنوں میں ہوئے ہیں اس کے حوالے سے ہم نے ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو جو ہے بریف کیا ہے، اور مزید ناظرین جو رات کو واقعہ پیش آیا یارہ ٹول پلازا کا، اس میں مزید پولیس کی جو انکشافات ہوں گے، جو تحقیقات ہوں گی، اس کے بعد جو بھی ڈیٹیل منظر عام پر آئے گی تو وہ میڈیا انشاءاللہ ضرور آپ لوگوں کے سامنے لے کر آئے گا۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی ناظرین، ہمیں اجازت دیجیے، نیکسٹ ٹائم نئے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔